السلام علیکم۔ کل ایک واقعہ ہوا جو کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جس میں ایک خاتون جو کہ کسی آرمی آفیسر کی بیگم تھیں، تو انہوں نے جو وہاں ملازمین تھے موٹر وے پہ ان کے ساتھ ذرا سخت قسم کی زبان استعمال کی اور وہ پھر بیریئر توڑ کے چلی گئیں۔ میرا مقصد اس واقعے کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، اور نہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی فردر ڈیٹیل کے اندر جانا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فرد کا کوئی ایٹیچیوڈ ہے یا بیہیویئر ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی کسی جگہ پر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ٹریفک کا سگنل توڑ دے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا بہت خراب ہے، یا کوئی وکیل کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں جوڈیشری ساری خراب ہے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ اس واقعے کو جسٹ ایک ریفرنس بنا کر اس مزاج کی طرف نشاندہی کرنی ہے جو بنیادی طور پر ہم سب کا بنتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمٹم ہے چھوٹا سا، لیکن جو اس کے پیچھے بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی تھوڑا سا اختیار ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس اختیار کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے۔ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر ہوں، تو میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو ایک غریب آدمی، دیہاتی آدمی، وہ جب آتا ہے تو اس کو ہمارا ریسیپشنسٹ کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر فرض کرو اس کو اپنی باری کے انتظار میں 1 گھنٹہ بھی بیٹھنا پڑے تو بالکل آرام سے آ کے بیٹھا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ذرا سا کوئی سرکاری عہدیدار ہے، ذرا سا کوئی سرکاری ہے، ذرا سا پڑھا لکھا ہے، وہ 5 منٹ میں فساد مچانا شروع کر دے گا۔ وہ جو ایک جس کو ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی ہے، کہیں تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ پوری ڈیسنسی کے ساتھ، پورے ایتھکس کے ساتھ اور ایک اخلاقیات کے ساتھ رابطہ کر تھوڑی دیر اٹھ کے وہ پوچھ لے گا ریسیپشن سے، ڈاکٹر صاحب کب تک بیٹھے ہیں، میری باری کب آئے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی ذرا سا، یعنی میں ایکسیپشنز تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن اکثریت یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتے، وہ لائن میں نہیں لگ سکتے، وہ لائن میں لگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ذرا سا کوئی عہدیدار آ جائے تو آ کے کہے گا جی میں لائن میں کیوں لگوں، میرا کارڈ اندر دیجئے، میں نے فوراً دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی اور دفتر میں آپ جا کے دیکھیے تو وہ آدمی جس کو ذرا سا اختیار ملا ہے وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید اب یہ سارے کے سارے لوگ میرے نوکر اور میرے ملازم ہیں۔ تو میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا درخت جو ہے اس پر پھل لگتا ہے اتنی اس کی ڈالیاں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے عہدے میں، اپنے مقام میں، اپنے علم میں، اپنی حیثیت میں، ویسے اس کے اندر اپنی ذات کا استحضار زیادہ ہونا چاہیے، ویسے اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس نے کیسے رول ماڈل کرنا ہے، کیسے اپنی اخلاقیات کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انڈسکریمنیٹ لا کی ڈسپنسیشن نہیں ہے، قانون جو ہے وہ بالکل یعنی مساوی طریقے سے سب کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک غریب آدمی سرخ رنگ کی بتی کسی وجہ سے توڑ دے تو اس کا وہاں جرمانہ ہو جائے گا، لیکن ایک کالے رنگ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوا یا ایک سبز پلیٹ والا آدمی یا سرخ پلیٹ والا آدمی وہاں سے گزرے گا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کو، اور اگر کسی نے ہمت کر کے اس کو پکڑ بھی لیا تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا تو وہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو اس لیے جس معاشرے کے اندر اس طرح کا طبقاتی نظام بن جائے، جس معاشرے کے اندر قانون سب کے لیے برابر نہ ہو، اور جس معاشرے کے اندر تھوڑے سے اختیار کے بعد انسان اپنے آپ کو اس کا والی سمجھنا شروع ہو جائے اور یہ سمجھے کہ باقی سارے کے سارے میرے حکم کے ماتحت ہیں، تو یہ بہت خطرناک علامات ہیں۔ ایسے معاشروں کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ایسے معاشروں کے اندر جو ایک انسان کی عزت، آبرو، جان کی حفاظت کے لیے افراد کے درمیان میں ایک گلو ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، وہ خود بخود اس واقعے کو دیکھ لیں گے۔ میرا مقصد اس واقعے کو ذکر کرنا بھی نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے وہ اس واقعے کی تفصیلات میں بھی جانے کا نہیں ہے۔ میرا مقصد اس کے ذریعے سے اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو اور پیار کرنے والوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھیے میرا نام جاوید اقبال ہے، اگر میں ایک ادارے کا پرنسپل تھا اس وقت تو وہ پرنسپل میں نہیں تھا، میری ذمہ داری تھی پرنسپل ہونا۔
ایک آدمی تھانے دار ہے تو وہ اب تھانے دار وہ خود تھانے دار نہیں بنا، بلکہ تھانے داری کی ذمہ داری ہے اس کی. جس کے پاس جو بھی عہدہ ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ خود وہ نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو اپنے حوالوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو بنیادی طور پہ ہم نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ذاتی طور پر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور پورے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو انسانی سطح پر دیکھیں، فرض کریں ایک شخص زور زور سے چیخ رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں یہاں کا ڈاکٹر ہوں، میں یہاں کا پروفیسر ہوں. ایک چیخ رہا ہو اور ایک اور آدمی کے اوپر چیخ رہا ہو جو بیچارہ ایک دفتر کے اندر چوکیدار ہو. ایک آدمی باہر سے دیکھ رہا ہو تو دیکھنے والے کے دل میں کیا آئے گا؟ اس کو وہ چوکیدار بڑا آدمی لگے گا یا یہ چیخنے والا ڈاکٹر یا پروفیسر بڑا آدمی لگے گا؟ یعنی ہمیں اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم اس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنے سے تو عزت بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہوتی ہے. ایسا کرنے سے ہمارا مقام کم ہو رہا ہوتا ہے. ایسا کرنے سے ہماری معاشرے میں بھی عزت کم ہو رہی ہوتی ہے، اپنی نظروں میں بھی کم ہو رہی ہے، اور جو ہمارے پیدا کرنے والے خدا کے سامنے کم ہو رہی ہے اس کا تو وہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو تربیت میں ڈالنی چاہیے. بچے اس وقت یہ کرتے ہیں جب ان کے والدین یہ کرتے ہیں. جب ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں تو پھر بچے بھی اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہمارے گھروں میں ہمیں رواج دینا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم کام کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کی موجودگی میں اور ویسے بھی ان کی بہت زیادہ عزت کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی یہ تربیت ہو کہ کام کی تقسیم کی وجہ سے کوئی بڑا آدمی یا چھوٹا آدمی نہیں بنتا. بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی اسی طرح بنتا ہے جیسے قرآن میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ بڑا وہ ہے. مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ شاید کچھ مسٹیک نہ ہو جائے، کہ تم میں سے زیادہ بڑا وہ ہے جو تقوی میں تم سے بڑا ہے، جو پرہیزگاری میں تم سے بڑا ہے. ان ادر ورڈز جو اعمال میں بہتر ہے، جس کے اندر صفات زیادہ ہیں، جو سچا زیادہ ہے، جو ایماندار زیادہ ہے، جو پولائٹ زیادہ ہے، جو کیئرنگ زیادہ ہے، جس کے اندر خدمت کا وہ بڑا ہے. صرف عہدے کے بڑے ہونے سے کوئی بڑا تھوڑی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اپنے گھروں کے اندر ہمیں وہ مزاج بنانا چاہیے، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر ہمیں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ جو پروٹوکول ہے وہ بنیادی طور پر تقوی کی بنیاد پر ہو، اخلاقیات کی بنیاد پہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.